سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نمونیا کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئیں، اب ہم اس کے بارے میں مزید معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ بیکٹیریل نمونیا کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ بیکٹیریا جو جراثیم ہے اور جو کامن کاز ہے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا کا۔ کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا یعنی کہ عام لوگ جو گھروں میں یا فیملیز میں رہتے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے سے جو منتقل نمونیا ہوتا ہے اسے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا کہتے ہیں۔ اس کا سب سے کامن کاز جو ہے اسٹریپٹوکوکس نمونی ہے، جو کہ تقریباً 50% کیسز میں آئسولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ڈائگنوسس میں جب دیکھا جائے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا میں تو 50% یعنی 50% کیسز جو ہے اسٹریپٹوکوکس نمونی سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہیموفیلس انفلوئنزی 20% کیسز، کلائمیڈیا نمونی 13% کیسز، مائکوپلازما نمونی 3% کیسز میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسٹیفلوکوکس اوریس، موریکزیلا کیٹاریلس، لیجینیلا نیموفیلیا اور گرام نیگیٹو بیسیلائی بھی نمونیا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ جراثیم جو ہے ڈرگ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پہ دوائیں اثر نہیں کرتی اور وہ مزید مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ایسے جراثیم جو کہ میتھیسیلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس سے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے نمونیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جراثیم پر دوائیں اثر نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جو رسک فیکٹر ہیں جو کہ مریضوں کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کمیونٹی ایکوائرڈ انفیکشن آسانی سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر جیسے الکوہولزم، یعنی کہ جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، جو شراب کا استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی اسٹریپٹوکوکس نمونی کامنلی انفیکشن کاز کرتا ہے۔ کچھ این ایروبک یعنی کہ ایسے جراثیم جو کہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نمونیا پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں مائکوبیکٹریم ٹوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے جراثیم بھی اگر موجود ہوں تو نمونیا پیدا کرنے میں جراثیموں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی جو ہے وہ بھی لنگس کو کمزور کر دیتی ہے، اور لنگس اگر کمزور ہوں تو ان میں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں انہیں عام طور پر اسٹریپٹوکوکس نمونی، ہیموفیلس انفلوئنزی، موریکزیلا کیٹاریلس سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح لیجینیلا بھی انفیکشن پیدا کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ برڈز سے ایکسپوزر، کچھ برڈز کے جراثیم بھی نمونیا پیدا کرتے ہیں، جس میں کلائمیڈیا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایسپائریشن نمونیا جو ہے، جیسے بچوں میں ایسپائریشن نمونیا کے چانسز بھی ہوتے ہیں کھانا کھاتے وقت، کچھ کھانے کے ذرات اگر لنگس میں چلے جائیں، یا اسی طرح اگر بچہ کسی بیماری کا شکار ہو اور وومیٹنگ یا الٹی اگر ہو رہی ہو تو الٹی کے جو ذرات ہیں یا اس کے سیکریشنز ہیں وہ بھی لنگس میں جا سکتے ہیں اور وہ ایسپائریشن نمونیا پیدا کرتے ہیں۔ ایسپائریشن نمونیا میں اینیروبک بیکٹیریا بھی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ بعض دفعہ سسٹک فائبروسس اور سیوڈوموناس انفیکشن بھی نمونیا پیدا کرتا ہے۔ اسٹریپٹوکوکس نمونی جو بہت ہی کامن انفیکشن ہے، سردیوں کے اندر بہت زیادہ نمونیا پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان جراثیموں سے حفاظت کے لیے ان کے جن جراثیموں کے ویکسین موجود ہیں ان کا استعمال کر کے نمونیا سے اپنی فیملی کو، بچوں کو اور جو بوڑھے افراد ہیں یا سینئر افراد ہیں ان کو اس مرض سے بچایا جائے۔
تاکہ وہ کمپلیکیشن سے بچ سکیں.